ہاں اس کے اندر معاملہ ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کروا رہے یا اپنے حق سے زائد حق وصول نہیں کر رہے یا کوئی سرکاری ٹیکسز جو کہ آپ پر آنے چاہیے وہ آپ اس سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں اگر رشوت تو حرام ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی شکل نہیں ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ کو بجلی کا کنیکشن ملے، آپ نے پیسے بھی جمع کر دی، اب بھی جو ہے لائن مین جو ہے ادھر ادھر کر رہا ہے تو کچھ پیسے اس کو دے کر اگر آپ نے کام کرا لیا ہے تو یہ چٹی ہے، یہ رشوت نہیں ہے. اس کے لیے صحیح لفظ جو ہے پنجابی کا وہ چٹی ہے. دس از ناٹ رشوت. رشوت اصل میں وہ ہے. تو دینے والا اس میں گناہ گار نہیں ہوگا، لینے والا گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ناجائز آمد نہیں ہے. البتہ دینے والا بھی اگر کچھ تکلیف گوارا کر لے اور نہ دے رشوت، ڈیلے کرے گا نا، اور کیا کرے گا، چند دن کی دیر ہو جائے گی، 2-4 دفعہ آپ کو چکر لگانا پڑے گا، تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ آپ نے اس کی غلط بات کی ابیٹمنٹ نہیں کی، آپ نے اس کی غلط عادت کو سپورٹ نہیں کیا. یہ جو ہے آپ کے لیے اجر و ثواب کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا کہ آپ نے برائی کے خلاف ایک جد و جہد کی، چاہے تکلیف اٹھا لی. لیکن یہ کہ اگر جائز حق لینے کے لیے جس میں کسی اور کا حق نہ مارا جا رہا ہو، نہ کوئی سرکاری واجبات سے بچنا مقصود ہو، تو اگر آپ کو مجبوراً کو رشوت دینی پڑے تو وہ رشوت نہیں ہے آپ کی طرف سے، یہ ایک جرمانہ ہے جو آپ کو دینا پڑ رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کے سمجھنے کی. ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں جو گئے یہاں سے وہ تعلیم حاصل کرنے امریکہ، یورپ، پھر وہیں آباد ہو گئے، ان سے جب کہتے ہیں بھائی اپنے ملک میں آؤ، وہاں خدمت کرو، تو اسی قسم کے عذرات کو پیش کرتے ہیں. وہاں تو کوئی کام ہو نہیں سکتا رشوت کے بغیر، حرام 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 کیسے؟ تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس درجے میں رہتے ہوئے وہ حرام آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. جو لے رہا ہے اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جواب دے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی وجہ سے اپنے ملک سے ناطہ توڑ کر یہاں بیٹھ گئے. وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں اصل میں، لیکن یہ وجوہات بیان یہ کرتے ہیں. تو ان میں یہ کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس قسم کی شے میں رشوت دینے والا یعنی چٹی دینے والا وہ گناہ گار نہیں ہے.